ایک عالم دین کہتے تھے اب میں گزرتا تھا اور ان قبروں کو دیکھتا تھا بچپنے میں سمجھتا تھا کوئی بڑے بڑے لمبے لمبے لوگ دفن ہیں، تو میں لوگوں سے پوچھتا تھا بھائی یہ کن کی قبریں ہیں جو اتنے بڑے بڑے ہیں؟ کہا یہ قبریں نہیں، یہ گندم کا بھوسا ہے۔ تو میں نے کہا دانا کہاں گیا؟ کہ جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ کر چلا گیا، بھوسا یہی رہ گیا۔ قرآن نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا نے کہا میں نے روح کے دانے کو تیرے بدن کی زمین میں بو دیا، ایک دن آئے گا اس دانے کو نکال کر وہیں بھیجوں گا جہاں سے آیا تھا، لیکن اس بھوسے کو زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ دماغ زمین کے اندر، آنکھ زمین کے اندر، زبان زمین کے اندر، ہاتھ زمین کے اندر، پورا جسم زمین کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن روح جہاں سے آئی تھی وہیں پر پلٹ کر چلی جاتی ہے۔ یہ فلسفہ حیات ہے، یہ فلسفہ زندگی ہے کہ جہاں سے آئے ہو وہیں پر پلٹ کر چلے جاؤ گے۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے ایک جسم ہے۔ اگر آپ بیمار پڑ گئے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر میرا علاج کرے۔ اگر آنکھ خراب ہو گئی ڈاکٹر کے پاس گئے، اگر کان خراب ہو گئے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ بھائی ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ یہ ہمارے جسموں کا علاج کرے۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں، یہ سائنس کا بھی اصول ہے کہ ہر جز جو ہے اپنے کل کی طرف پلٹ کر جاتا ہے، ہر جز اپنے کل کی طرف پلٹ کر جاتا ہے۔ روح وہاں پر پلٹ گئی جہاں سے آئی تھی۔ اور ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے بھائی شیعوں کو جب دیکھو تو علی علی کرتے ہیں، جب دیکھو مولا علی کا نعرہ مارتے ہیں۔ شیعوں کی کوئی ایسی مجلس نہیں جہاں پر اہل بیت کا ذکر نہ ہوتا ہو، شیعوں کی کوئی ایسی مجلس نہیں جہاں پر علی کی ولایت کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ یہ شیعہ اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ قانون سائنس ہے کہ ہر جز اپنے کل کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ نبی خدا نے کہا کہ علی ہے کل ایمان، ہم ہیں جز جز۔ جب علی کا نام آتا ہے تو جز کل کی طرف پلٹ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ علی ہے کل ایمان۔ اور جب کل کا ذکر ہوتا ہے تو جز اپنے کل کی طرف پلٹتا ہوا جاتا ہے۔ جن کے دل میں ایمان نہیں وہ علی کی طرف جائیں کیسے؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں ایمان، کیونکہ ایمان والا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ نور کے وہ ذرات ہیں کہ بکھرے ہوئے ہیں پورے کائنات میں۔ یہ اصول سائنس کا اصول ہے۔ قبلہ جب جسم بیمار ہوتا ہے اس قانون کو یاد رکھیے گا کہ ہر جز اپنے کل کی طرف پلٹ کر جاتا ہے۔ یہ کلی قانون ہے پوری کائنات کا کہ ہر جز اپنے کل کی طرف پلٹ کر جاتا ہے۔ آپ کو آنکھ کی بیماری ہو گئی، میں نے کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیے، آپ نے کہا قبلہ چلیے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ جیسے میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ ڈاکٹر کی آنکھیں خراب ہیں اور آہو بکا کر کے کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ میں کہوں گا بھائی پلٹو، جو ڈاکٹر اپنی آنکھ کا علاج نہیں کر سکتا وہ میری آنکھ کا کیا علاج کرے گا؟ میں نے کہا میرے دانت میں درد ہے، آپ نے کہا چلیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو میں نے دیکھا ڈاکٹر خود اپنے دانت پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے اور آہو واویلا کر رہا ہے کہ میرے دانت میں بڑا شدید درد ہے۔ میں نے کہا واپس چلو یہ کہیں میرے دانت خراب نہ کر دے۔ آپ میں نے کہا دل میں درد ہے، آپ نے کہا چلو ہارٹ اسپیشل کے پاس چلتے ہیں۔ جب وہاں پر گیا وہ بیچارہ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے مجھے دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ میں کہوں گا بچاؤ ایسے ڈاکٹر سے۔ تو آپ جب دنیا کا جسم بیمار ہوتا ہے تو ایسے ڈاکٹروں کو ڈھونڈتے ہیں جو خود بیمار نہ ہو، ایسے طبیب کے پاس جاتے ہیں، ایسے حکیم کے پاس جاتے ہیں، ایسے سنیاسی کے پاس جاتے ہیں جو خود بیمار نہ ہو، جو اس علاج کا ماہر ہو، جس میں خود وہ عیب نہ ہو۔ تو جسم کی بیماریوں کے لیے تو ایسے حکیم کو ڈھونڈتے ہو، لیکن ہم کہتے ہیں جب روح بیمار ہو جائے تو کس طبیب کے پاس جانا چاہیے؟ اسپریچول ڈیزیزز، روح کی بیماریاں۔ روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد ہے، بغض ہے، حب دنیا ہے، حب مال ہے، دنیا پرستی ہے۔ تو ہم کسی ایسے کے پاس جاتے ہیں جس میں روحانی بیماریاں نہ ہوں۔ اس کو فقہ جعفریہ میں معصوم امام کہتے ہیں۔ اگر جسم کی بیماریوں کے لیے کسی ایسے کو ڈھونڈ رہے ہو تو کیا روح کی بیماری کے لیے کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے دل میں حسد نہ ہو؟ اگر کفر کو ختم کرنا ہے تو کسی ایسے کو ڈھونڈو جو کبھی کافر نہ ہوا۔ اگر اپنے ڈر کو ختم کرنا ہے تو کسی ایسے کو ڈھونڈو جو کسی میدان جنگ میں نہ بھاگا ہو۔ اگر دیکھنا ہے کوئی موت سے ڈرا نہیں تو کسی ایسے کو ڈھونڈو جو شب ہجرت بستر نبی پہ اس طرح سویا ہو جس طرح انسان پھولوں پہ سوتا ہے۔ بات آئی ہے تو یہ نقطہ بھی بیان کرتا ہوں میں چلوں۔ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذبیح اللہ، لیکن ذبح نہیں ہوئے۔ لقب کیا ہے؟ ذبیح اللہ۔
کہا کہ ذبح کرنے کی شرائط ہے. ابراہیم نے ساری شرائط پوری کی تھی. ذبح کرنے کی شرط کیا ہے کہ چھری ہو, سر کو زمین پہ لٹایا جائے اور تیز دھار چھری سے سر کو کاٹا جائے. ابراہیم نے چھری اٹھائی, بیٹے کو لٹایا, چھری چلائی اور بیٹے کو گردن کو کاٹنا چاہا. خدا نے اس چھری کے نیچے کسی بکرے کو بھیج دیا. کاٹا نہیں, لیکن خدا نے اسے حبیب اللہ کہا, خلیل اللہ کہا, اور اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا. میں کہتا ہوں اگر علی شب 19 مولا کے سر پہ ضربت نہ بھی لگتی, میں پھر بھی علی کو شہید کہتا. اگر مولا شہید نہ بھی ہوتے ہم علی کو شہید کہتے. ابراہیم کٹا نہیں, ذبیح اللہ بن گیا. علی ہزاروں تلواروں کے سائے میں شب ہجرت نبی کے بستر پر سوئے تھے, تو کون ذبیح اللہ بنا؟ علی بھی ذبیح اللہ بنے, جناب اسماعیل بھی ذبیح اللہ بنے. فرماتے ابراہیم کا کمال یہ تھا, ان کی نبوت کا کمال یہ تھا, ان کی عصمت کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شب ہجرت, انہوں نے اپنے بیٹے کو خنجر کے سائے میں لایا تھا. ہم کہتے ہیں جو اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ خنجر کے سائے پر لایا اس پر تو ایمان ہے, لیکن جو ابو طالب بار بار اپنے بیٹے کو تلواروں کے سائے میں سلاتا رہا, اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اگر بیچارہ مسلمان سوچتا, فکر کرتا, تو کبھی گمراہ نہ ہوتا. اگر تاریخ کے واقعات میں فکر کرتا. امام حسین کربلا سے چلتے ہوئے ایک ہی جملہ کہتے ہیں, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کی غلامی میں ہیں, لوگ دنیا کی غلامی میں.